السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، کیا آپ جانتے ہیں تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس بات پر ایمان لائیں کہ ہر خیر اور ہر شر اللہ کی قضاء و قدر کے مطابق ہے۔ اللہ تعالیٰ کو چیزوں کے وقوع پذیر ہونے سے قبل ہی ان کے وقوع پذیر ہونے کا علم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے یہاں لوح محفوظ میں لکھ لیا ہے۔ کوئی چیز نہیں ہو سکتی مگر اللہ کی مشیت سے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے اور جو چاہتا ہے اسے کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے اپنے سابق علم اور انہیں لکھے جانے سے متعلق خبر دیتے ہوئے فرمایا: الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض ان ذالک فی کتاب ان ذالک علی اللہ یسیر۔ سورہ حج آیت نمبر 70۔ یعنی کیا آپ نے نہیں جانا کہ آسمان و زمین کی ہر چیز اللہ کے علم میں ہے؟ یہ سب لکھی ہوئی کتاب میں محفوظ ہے۔ اللہ تعالیٰ پر تو یہ امر بالکل آسان ہے۔ عبداللہ ابن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا: کتب اللہ مقادیر الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنة قال وعرشه على الماء۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی تقدیریں آسمان و زمین پیدا کرنے سے 50,000 سال قبل لکھ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں اپنی نافذ ہونے والی مشیت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا: وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ سورہ تکویر آیت نمبر 29۔ یعنی اور تم بغیر پروردگار عالم کے چاہے کچھ نہیں چاہ سکتے، اور اللہ تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت فرما دی ہے کہ اسی نے کائنات اور اس کے اعمال کو پیدا کیا ہے۔ ارشاد ربانی ہے: واللہ خلقکم وما تعملون۔ سورہ صافات آیت نمبر 96۔ کہ حالانکہ تمہیں اور تمہاری بنائی ہوئی چیزوں کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ تقدیر پر ایمان لانے کی صحت کے لوازم میں سے یہ بھی ہے کہ ہم ان باتوں پر ایمان لائیں کہ بندے کے لیے مشیت اور اختیار ہے، جس کے مطابق اس کے افعال ظاہر ہوتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: لمن شاء منکم ان یستقیم۔ سورہ تکویر آیت نمبر 28۔ کہ بالخصوص اس کے لیے جو تم میں سے سیدھی راہ پر چلنا چاہے۔ نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا: لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 286۔ کہ اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا ہے، اور یہ کہ بندے کی مشیت اور اس کی قدرت اللہ کی قدرت و مشیت سے خارج نہیں ہے، اسی لیے کہ اسی نے اسے وہ چیز عطا کی ہے اور اسے اختیار کرنے پر قادر بنایا ہے۔ ارشاد ربانی ہے: وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ کہ اور تم بغیر پروردگار عالم کے چاہے کچھ نہیں چاہ سکتے۔ ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ تقدیر اللہ کی مخلوق کے سلسلے میں اس کا راز ہے، تو جو اس نے ہمارے لیے بیان فرما دیا ہے ہم نے اسے جانا اور اس پر ایمان لائے، اور جو ہم سے غائب ہے ہم نے اسے تسلیم کیا اور اس پر ایمان لائے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے اس کے افعال و احکام کے سلسلے میں اپنی قاصر عقلوں اور کمزور فہم کی بنیاد پر نہیں جھگڑتے ہیں، بلکہ اللہ کے غالب انصاف اور اس کی حکمت بالغہ پر ایمان رکھتے ہیں، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ سے اس چیز کے متعلق نہیں پوچھا جائے گا جو وہ کرتا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے خیر کو مقدر کر دے، ہمارے لیے اس کے اسباب مہیا فرما دے، ہمارے لیے جو مقدر کیا گیا ہے اس پر راضی اور مطمئن ہونے کی توفیق دے، اور تمام مسلمانوں کو حق کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔